ویلکم بیک ناظرین کراچی والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ رکن اسمبلی تھے ریحان اکرم صاحب ہیں، اور انہوں نے قرارداد جو ہے وہ پیش کی تھی کہ گداگروں کا کوئی علاج کیا جائے، کوئی سد باب کیا جائے، ان کا حل نکالا جائے۔ یہ منظم گداگر کس طرح شہریوں کے لیے ایک طرف تو وبال جان بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور منظم گروہ ہیں جو اس پورے نیٹ ورک کو چلاتے ہیں، ان کی قرارداد جو ہے وہ آج پاس ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ ہیں ضیاء الحسن لنجار صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہی رکن اسمبلی ریحان اکرم صاحب موجود ہیں، ان سے تفصیلات بھی جانیں گے کہ مزید اب ایکشن کیا ہوگا۔ ریحان صاحب، آپ کی قرارداد جو ہے وہ پاس ہو گئی ہے، اب شہری یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اب آگے ایکشن کیا ہوگا اور کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا بھی احوال تھوڑا سا آپ کے منہ سے ہم جاننا چاہیں گے۔ جی خیریت سے ہیں، السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام جی ریحان صاحب۔ ہاں دیکھیں جی، آج پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی اس کے اوپر، الحمدللہ آج یہ ہے کہ ہم نے قرارداد پیش کی تھی تو آج پاس ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے قانون سازی کریں گے، سخت قانون سازی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر اس کے اوپر اس مافیا کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوگا اچھا، انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار صاحب بھی موجود تھے، ان سے بھی پوچھا گیا کہ جی، تو انہوں نے کہا جی بالکل ایکشن ہوگا۔ آپ کی ملاقات بات چیت ہوتی رہتی ہوگی ممبر سے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا ایکشن ہوگا، کیا ایکشن لیا جانا چاہیے؟ کیونکہ منظم نیٹ ورک ہے ایک باقاعدہ طور پہ، اور لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سگنل سے ان کو ہلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میں نے تو یہی مطالبہ کیا تھا کہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے، انہوں نے ایگری کیا۔ اب اس پہ پہلے قانون سازی ہوگی علی بھائی صحیح سے، جو قانون میں سخم ہے وہ سخم ختم کیے جائیں گے، کوئی سخت قانون بنایا جائے گا، پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا تو یہ ہٹیں گے، ایسے تھوڑی ہٹ سکتے ہیں۔ اچھا، ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ نیٹ ورک چلایا جاتا ہے؟ کیونکہ یقینی طور پہ آپ بھی اس شہر سے ہیں، آپ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس پورے تماشے کو کس طرح چلایا جا رہا ہے یہ، تو کیا سمجھتے ہیں کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ اتنا منظم مافیا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، سگنل پہ وہی 5-5 6 سال پرانے وہی مخصوص لوگ نظر آتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے سگنل پہ پھر اور لوگ آ گئے، تو یہ تو بڑھتا جا رہا ہے معاملہ۔ بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ کوئی جگہ اب تو چھوڑی نہیں ہے۔ کوئی یو ٹرن ہو اب تو ادھر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پل ہے اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دکان ہے دودھ والے کی تو وہاں کھڑے ملیں گے، ہوٹل ہو وہاں کھڑے ملیں گے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ قرارداد دی تھی میں نے۔ اور دیکھیں یہ منظم مافیا ہے، اس کو بغیر قانون سازی کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ میں حکومت سندھ کو اس پہ اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے قرارداد کے آتے ہی اس کو جو ہے وہ منظور کیا اور اس کو سمجھا کہ ہاں یہ گداگری ایک مسئلہ ہے، آفریت بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی ضروری تھا اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد اس پہ قانون سازی ہوگی اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں ہوں۔ اچھا ریحان صاحب، عوام ہیں، بہت سارے ایسے طبقات ہیں، وہ یہ اس چیز کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے گداگر منظم ہیں، پر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ ضرورت مند ہوں گے، اب مہنگائی ہے، اس طرح کے معاملات نہیں۔ ایک ورژن بتا رہا ہوں میں کہ یہ موقف بھی بہت سی جگہوں سے آتا ہے کہ جی مہنگائی تو حکومت اور حکمران جو ہیں وہ کم نہیں کر پاتے، مگر ایک عوام اگر کسی سے مانگ رہی ہے جی، اور اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی منع کر رہے ہیں، تو پھر اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے ریحان صاحب؟ نہیں، یہ تو وہ لوگ نہیں ہے نا جو عام بھکاری جنہیں آپ سمجھیں یا جنہیں آپ سمجھیں کہ مسکین لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، یہ تو پروفیشنل لوگ ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور آج میں نے اسمبلی میں یہی بات کی ہے، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پوری فیملی بنی ہوئی ہوتی ہے ان کی، پوری فیملی لے کے، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ریحان صاحب، ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ مختلف طریقے سے مختلف ایموشنلی بلیک میل بھی کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب آتے ہیں، موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں اور وہ بڑے معصومیت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کسی شہری کے، اور بولنا شروع کرتے ہیں جی پیٹرول ختم ہو گیا، کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں؟ اب کرتا کیا نہیں کرتا، ایک شخص جس کے اندر ہمدردی ہے شہر کے لوگوں کو، وہ دے دیتا ہے 100 200۔ تو اس طرح بھی ایموشنل بلیک میل جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے طریقے جو ہیں وہ استعمال ہو گئے، نت طریقے جو ہیں اس حوالے سے۔ کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے شہر سے گزرتے ہیں تو؟
जी अली भाई, ये नई नई टेक्निक्स लेकर आते हैं। मैंने एक दफा देखा कि ये बच्चे ने छोले गिरा दिए, मेन रोड पे खड़ा हुआ है, मासूम बच्चा बिल्कुल, और लग रहा है कि जो है ना बेचारे के छोले गिर गए, मेहनत मजदूरी वाला था। भाई ये इस तरह के वाकयात हम देखते हैं, हमें तरस आता है तो हम इनको देते हैं, लेकिन ये भी प्रोफेशनल हैं। मुझे बाद में पता चला कि जनाब जिस पे हम तरस खा रहे थे, छोले गिरा के बच्चा खड़ा हुआ था, वो प्रोफेशनल है। वो हर दूसरी चौक पे या सिग्नल पे इसी तरह छोले गिरा वो के खड़ा हो जाता है वो। तो बहुत ये मुख्तलिफ टेक्निक्स है इन लोगों की, लूटने की लोगों को, बहुत लुटेरे हैं ये बेसिकली। बहुत शुक्रिया। रेहान अकरम साहब रुकन असम्बली हैं और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, करारदाद पेश की थी गदागरों के ख़िलाफ़ जो कि मंजूर हो गई है, फरमा रहे थे। बहुत शुक्रिया रेहान साहब कि इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पे कानून साजी होगी और इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और ज़ियाउल हसन लंजार साहब जो वज़ीर दाखिला है वो भी इनसे शदीद परेशान दिखाई देते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाज़िर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।